का मुसाफिर طیارہ لاہور سے کراچی آ رہا تھا کہ لینڈنگ سے کچھ ہی دیر پہلے ہوائی اڈے سے متصل علاقہ ماڈل ٹاؤن کی رہائشی کالونی میں گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارہ گرنے سے کئی مکانات بھی تباہ ہوئے، جس کے بعد علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق گگو منڈی شاہ جنید روڈ چک نمبر 179 موڑ کے نزدیک منی پیٹرول پمپ کو آگ لگ گئی۔ قریبی رہائشی آبادی کی آگ کے لپیٹ میں آنے کا خطرہ۔ گگو منڈی اور اس کے مضافات میں بہت ساری ایسی غیر قانونی پیٹرول فلنگ مشینیں نصب ہیں جو بغیر کسی SOPs کے چل رہی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا DCO وہاڑی کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید، اسسٹنٹ کمشنر بورے والا رانا اورنگزیب خان سے فوری نوٹس لینے اور پیٹرول مشینیں سیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ جگہ جگہ نصب پیٹرول مشینیں کسی بھی وقت بڑے حادثے کی وجہ نہ بن سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں مقامات پر جمعۃ الوداع کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑا اجتماع دربار بابا فرید پر منعقد ہوا، جہاں تقریباً 2000 فرزندان توحید نے حفاظتی تدابیر کو اپنا کر نماز جمعہ ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق پاک وطن میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات کا اہتمام ضلع کے سینکڑوں مقامات پر کیا گیا۔ سب سے بڑا اجتماع دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر منعقد ہوا، جہاں تقریباً 2000 افراد نے احتیاطی تدابیر کو اپنا کر نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر کرونا وائرس کے خاتمہ اور ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پولیس کی جانب سے نمازیوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دربار پر آئے نمازیوں کو سینیٹائزر گیٹ سے گزرنے اور تھرمل سکینر سے معائنے کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب ملک ریحان نواز۔ 18 نیوز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت پر پاک وطن محکمہ اوقاف نے روحانیت کے مرکزی عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مزار شریف کو زائرین کے لیے کھول دیا گیا۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات سمیت SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات جاری۔ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر اوقاف پاک وطن ضیاء مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایت پر پاک وطن زون میں 51 مزارات کو عام زائرین کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ مزار شریف پر آنے والے زائرین کو کلورین سپرے، ٹمپریچر چیکنگ مشین اور سینیٹائزر گیٹ سے گزرنے کے بعد اجازت دی جا رہی ہے۔ مزار شریف کھلتے ہی زائرین کی بہت بڑی تعداد حاضری کے لیے دربار شریف پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ لاہور تھانہ لیاقت آباد کے علاقہ کیو بلاک فلیٹ نمبر 655 میں سلنڈر پھٹنے سے 2 خواتین سمیت 4 افراد بری طرح جھلس گئے، جبکہ کوئی جانی نقصان ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ SHO لیاقت آباد اور ASP نے بروقت پہنچ کر فائر بریگیڈیئر اور ریسکیو ٹیمز کے ہمراہ مل کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ اس افسوسناک حادثے کی وجہ سے اہل علاقہ سوگوار ہیں۔ زیارت سے خبر شامل کرتے ہیں۔ زیارت سے اعجاز احمد کے مطابق زیارت اور دیگر علاقوں کے لیے ایک بار پھر یوٹیلیٹی سٹور کی منظوری ہو گئی۔ 4 سال کے بعد ایک بار پھر زیارت میں یوٹیلیٹی سٹور منظور ہو گیا۔ سٹورز کلوتھ آفس کے ساتھ بنایا گیا۔ اس کا افتتاح عید کے بعد ڈپٹی کمشنر زیارت اور ریجنل آفیسر یوٹیلیٹی سٹور کے دست مبارک سے ہوگا۔ انچارج میر زاہد کے مطابق اسٹور میں اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں موجود ہیں اور بازار سے ہر چیز میں 10 سے 15 روپے کی رعایت کے ساتھ ساتھ سامان دستیاب ہے۔ مزید سنیں میر زاہد کی اس رپورٹ میں۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں زیارت شہر کے بالکل وسط میں۔ یہاں پہ آج زیارت والوں کو خوشخبری سنائیں گے۔ یہاں پہ کئی عرصے سے یوٹیلیٹی سٹور موجود نہیں تھا۔ آج اللہ کے فضل سے یہاں پہ میں پہنچ گیا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے زیارت میں نیا یوٹیلیٹی سٹور جو منظور ہو چکا ہے۔
اور اس کا اس ٹائم جو انچارج ہے کوا سے اس کا تعلق ہے میر زاہد نام ہے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق عید کے بعد ڈپٹی کمشنر کے دست مبارک سے باقاعدہ افتتاح ہوگا. آپ کو اس میں موجود کافی سامان آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں بازار سے بالکل رعایت کے ساتھ سامان دستیاب ہے. اور ان سے کچھ مختصر پوچھتے ہیں. جی مرزا بھائی، یہ کب سے منظور ہوا ہے اور کب اس کا افتتاح ہوگا؟ عید کے بعد انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا. آریام صاحب، ریجنل منیجر صاحب، زونل منیجر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب وہ تو آئیں گے انشاءاللہ. افتتاح ہوگی. اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بازار سے بالکل رعایت کے ساتھ سامان ہوگا؟ 10-15 روپے ہر چیز میں تقریباً کنسیشن ہے. بس 10-15 روپے ہر چیز میں، شربت میں، چائے، سب کچھ میں سبسڈی. 2.5 ارب روپے سبسڈی دیا ہوا ہے. کتنا؟ 2.5 ارب روپے. اچھا، وزیر اعظم رمضان کے پیکیج. یہ بہت ٹائم کے بعد ٹوٹی اسٹور منظور ہوا ہے. ہاں، آتے تقریباً 2016 میں کلوز ہوا. ابھی تقریباً 4 سال ہو گئے. درست، صحیح ہے. سنجاوی شہر میں آج جمعہ اور عید کی آمد خوب رش گش بازار میں دیکھنے کو ملا. لاک ڈاؤن میں نرمی اور عید کی آمد سے اس رمضان کے آخری جمعے سنجاوی کے بازار میں دکانوں پر بے پناہ رش. عوام عید کی شاپنگ کرنے میں مصروف رہے. سنجاوی کے عوام اور دکانداروں نے 18 نیوز سے خصوصی بات چیت میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے اپیل کی ہے کہ خیبر پختونخوا پنجاب کی طرح ہمیں بھی بلوچستان والوں کو بھی اجازت دی جائے عید تک مارکیٹس کھولنے کی. چلتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد یوسف ناصر کے پاس. جی یوسف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاک ڈاؤن میں نرمی اور عید کے آمد کے ساتھ صوبے بھر کی طرح سنجاوی شہر میں بھی آج خوب رش دیکھنے کو مل گیا. رش کی وجہ آج جمعہ مبارک بھی تھا جو کہ ماہ رمضان کا اس رمضان کا آخری جمعہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ جمعے کے لیے خصوصی طور پر مسجدوں کا رخ کیا ہوا تھا. مسجدوں میں بھی پناہ رش تھا. دوسری طرف سنجاوی بازار میں خریداروں کا ایک رش لگ گیا تھا. کئی دنوں سے کے بعد مارکیٹیں اور دکانیں مکمل کھلنے کے بعد سنجاوی شہر میں خوب رش رہا. مختلف دکانوں میں لوگ کپڑے، بوٹ و دیگر ضرورت کی چیزیں خرید رہے تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنجاوی میں اکثر رات کے وقت بے پناہ رش ہوتا ہے. آج شام اور کل دن اور شام کو انتہائی رش ہوگا. لوگ خریداریوں میں مصروف ہیں. دکانداروں اور عوام کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہوں نے خریداریاں نہیں کی تھی. اب جب حکومت نے اس میں نرمی کی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا پنجاب و سندھ کی طرح بلوچستان کی تمام مارکیٹیں بھی عید تک کھول دے تاکہ لوگ خریداریاں کر سکے، دکانداروں کا جو مال پڑا ہے وہ بک سکے. اس سلسلے میں ہمیں انجمن تاجرہ کرام دکاندار ہمارا بھی بلوچستان حکومت سے مطالبہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور سندھ اور پنجاب کی طرح ہمارے لیے بھی 2 دن کے لیے دکانیں کھلا رہے. لوگ کو پہلے سے تباہ و برباد ہے. نہ دکانداروں کو کچھ وہ بل معاف ہوا ہے، نہ دکانداروں کو کوئی راشن ملا ہے. تو ہمارا یہ وزیر اعلیٰ سے ریکویسٹ ہے کہ دکانداروں کے سب بلوچستان کے لیے 2 دن کے لیے دکانیں کھلا رہے کی اجازت دیا جائے. کاروبار کمزور ہے ابھی تک؟ کاروبار تو ابھی تک آج تک کمزور ہے، پھر پتہ نہیں کل کیسے ہوگا. ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری سے اپیل کرتے ہیں اسے بلوچستان کو بھی اور صوبوں کی طرح اجازت دی جائے، کیونکہ بلوچستان بھی بڑا صوبہ ہے اور عوام
لاک ڈاؤن کی وجہ سے غرق ہو چکا ہے تو ہمیں بھی اجازت دی جائے, جیسے اور صوبوں کو دیا ہوا ہے ویسے بلوچستان کو بھی اجازت دی مطلب جائے. یہ تک شاپنگ مارکیٹیں سارے بلوچستان تک کھول دیے جائیں. بالکل بالکل, کیونکہ لوگ جو دکاندار جو پہلے سے غرق ہو چکا ہے, اب یہاں پہ بہت آج بھی بازار میں رش نہیں. بالکل جمعے کی وجہ سے اچھا, لوگ جمعہ آئے, آخری جمعہ ہے. آخری جمعہ, اور کچھ دن جو بچ جاتے ہیں وہ جو ہے ہم لوگوں کو اجازت دی جائے. ہم شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ کے اور چیف سیکرٹری کے کہ پوری بلوچستان کو اور صوبوں کی طرح عید تک دیجیے. بالکل عید تک. مہربانی. سر میں سب سے تمہارا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیسے خیبر اور پنجاب سندھ والا نے دکانیں کھول دیا, اس طرح میں بلوچستان حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان دکانیں کھولو. یار عید ہے, خریداری کرتا, عوام پریشان ہے, سارا دکانیں بند ہے, سنجائی والا بھی پریشان ہے, دکاندار پریشان ہے, سارا کاروباری والا لوگ پریشان ہے. سودا نہیں ہوا ہے, سودا نہیں ہو رہا, کاروباران اران ہے, میں کیا کروں, پریشان ہے سر. میں درخواست کرتا ہوں حکومت سے کہ لاک ڈاؤن بازار پہ بہت اثر ہوا ہے, اور میں یہ تعاون چاہتا ہوں کہ حکومت لاک ڈاؤن ختم کرے عید تک, جو کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہوا ہے. سرکار نے کے ساتھ یہ مہربانی کر پنجاب میں بھی 2 دن سے لاک ڈاؤن ختم ہو گئے, میرے علاقے میں بھی لاک ڈاؤن 2-3 کے لیے ختم کرے. بلوچستان حکومت سارے گوشت ایسے پڑے, بلوچستان حکومت ختم کرے. سارے بلوچستان حکومت نے ایک لاک ڈاؤن ختم 3-4 دن کے لیے ختم کرے. ایک اور صبح سے ایسے کھڑے ہیں, ہم لوگ بھی بال بچے ہیں, مال کاٹا ایسے پڑے ہیں, لوگ پیسے مانگتے ہیں, سارے مال مشے والے بچے ہیں. سارے سب کیسے دکانداریاں آج کل؟ ہماری ابھی 2-3 دنوں سے اچھی چل رہی ہے. اچھی چل رہی ہے. اچھی چل رہی ہے, بازار میں سنجائی بازار اچھا چل رہی ہے. عید تک لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ یا ختم کرنا چاہیے. اچھا, دوسرے سالوں کی طرح لوگ خریداریاں کر رہے ہیں؟ کر رہی ہے, ٹائٹ خریداریاں ہو رہی کر رہی ہے, 2 دنوں سے کر رہی ہے. جی, یہ کیسے دکانداریاں آج کل؟ انشاءاللہ صحیح ہے, آج کل صحیح چل رہا ہے. صحیح چل رہے. لاک ڈاؤن سے متاثر تو نہیں ہوئے؟ انشاءاللہ سنجائی میں ایک دم متاثر نہیں ہوا. اچھا, خوب کاروبار ہو رہا ہے انشاءاللہ. کیسے یہ کاروبار؟ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا, اب کاروبار کیسے ہے؟ یار ابھی تو انشاءاللہ ابھی چل رہا ہے, بہت زبردست چل رہا ہے, وہ اچھا سے مجھے اعلیٰ دے رہا ہے, اب اللہ سے بہت خوش ہے. لاک ڈاؤن سے متاثر نہیں ہوا ہے؟ نہیں, شکر اللہ نے بہت اچھا روزی دیا ہوا ہے. فل خریداریاں ہو رہی ہے. بہت زیادہ ہے. خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے. بیورو رپورٹ. چودھری مجاہد محمود کے مطابق اکاڑا کے نواحی قصبہ دیپال پور میں وکیل کا قاتل جیل توڑ کر فرار ہونے والا خطرناک اشتہاری پولیس مقابلے میں پار. صدی احمد شیخ معروف وکیل میاں امجد ایڈوکیٹ کا نجی ملازم تھا. ملزم نے اپنے ہی مالک کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا. پولیس نے گرفتار کیا تو مزید قتل اور ڈکیتیوں کا انکشاف کیا. ملزم کو جیل منتقل کیا گیا تو ڈرامائی انداز میں ساہیوال جیل توڑ کر فرار ہو گیا. سٹی پولیس دیپال پور سے فائرنگ کے تبادلے میں اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا. صدی احمد شیخ کی موت پر علاقہ مکین اور وکلا برادری کا اظہار اطمینان. جرائم پیشہ بھیڑیوں کی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس اپنا راستہ خود بنائے گی. انصاف یقینی بنایا جائے گا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا عمر سعید ملک. ہرنائی سروتی حفاظتی بند کا ٹینڈر من پسند ٹھیکیدار کو دینے کی مذمت کرتے ہیں. ایکسین ایریگیشن ہرنائی ایک کرپٹ آفیسر ہے, فوری طور پر تبادلہ کیا جائے. سروتی حفاظتی بند کے ٹینڈر کو عدالت میں چیلنج کریں گے ملک اقبال خان. انہوں نے کہا کہ ٹینڈر میں 21 ٹھیکیداروں نے حصہ لیا اور ضلع ہرنائی کا واحد ٹھیکیدار میں ہی تھا جو کہ سروتی حفاظتی بند کے ٹینڈر میں حصہ لیا. سرکاری روز ریگولیشن کے مطابق جس دن ٹینڈر طلب کیا جاتا ہے اسی دن ہی ٹینڈرز کا فیصلہ کر کے کسی ایک ٹھیکیدار کو الاٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایکسین ایریگیشن ہرنائی جو کہ انتہائی کرپٹ آفیسر ہے, انہوں نے ایمرجنسی بنیادوں پر ہونے والے ٹینڈرز کو اپنے کسی من پسند ٹھیکیدار کو الاٹ کرنے کے لیے لت لال سے کام لیا. انہوں نے کہا ہے ہم کسی بھی صورت میں سروتی حفاظتی بند کا جو ٹینڈر ہوا تسلیم نہیں کرتے ہیں, بلکہ ایکسین ایریگیشن کے ناروا اقدامات کو بلوچستان ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں.
नुमाइंदा इब्रार हुसैन, ब्यूरो चीफ अटक सिटी अटक फकीराबाद ऑयल डिपो के करीब लैंड क्रूजर और डंपर में तसादुम, 3 जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, जिसमें लैंड क्रूजर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। लैंड क्रूजर में सवार 2 खवातीन और ड्राइवर मौका पर जाँ बहक। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 अटक की 3 एम्बुलेंसेस और रेस्क्यू व्हीकल मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने ड्राइवर की लाश को गाड़ी काट कर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया है।